کہتے جی کہ بیماری کی وجہ سے پیشاب جو ہے کنٹرول نہیں رہتا، پریشر سے کبھی کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، بھئی کیا ہے آپ مجبور ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ نماز میں تھوڑا وقت ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ نمی موجود رہنا الگ بات ہے، مجھے تو خود یہی تکلیف ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے صحابہ کرام بھی عمرہ کرتے تھے۔ میرا بھائی جب بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا اور کیا بھی حضور کے حکم سے، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ عمرہ جیرانہ سے افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیرانہ جو ہے وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے، تو قول افضل ہوتا ہے فعل سے۔ اور بعد میں بھی بی بی صاحب کرتی رہی، عبداللہ بن زبیر بھی کرتے رہے، کئی صحابہ نے کیا ہے۔ کہتے جی کہ بچوں کو سایہ ہو جاتا ہے، مجھے تو بھئی پتہ نہیں ہے سایہ وایہ کا، نہ مجھے کبھی سایہ نظر آیا ہے، کہتے ہیں کہ جی بچوں پہ سایہ ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اس کا علاج جو قرآن میں ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، کہ سورۃ البقرہ تلاوت کر کے اس کو دم کریں۔ میری بیٹی کا نام پتہ نہیں کیا لکھے، ام انہا پتہ نہیں کیا، بہرحال بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، میقات سے عمرے کی نیت بھی کر لی، ہوٹل پہنچ کر احرام اتارا اور غسل کیا، کیا کوئی دم یا صدقہ؟ کوئی دم نہیں ہے، لیکن اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا تھا پھر دم ہے۔ انتظامیہ والے جو مدرسے میں مدرسین ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہیں بہت بڑا چڑھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال جی یہ تو اللہ ان کو تقوی کی توفیق دے۔ ہمارے مدرسے میں فنڈ بھی ہے، لیکن استادوں کو کم تو کہیں کم ملتی ہے، کہیں زیادہ لے جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے دونوں کو۔ سستی اور کاہلی کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ظہر کی نماز کی آخری رکعت میں مجھے رکوع میں نیند آ گئی، تو رکوع بھی نہیں ہوا، نماز ہو، پھر نماز دوبارہ دہرائیں۔ اب جب یہ حالت ہو کہ حاجی نماز میں سو رہا ہے، اگر آپ نے نیت کی رکن یمانی سے طواف نہیں ہوگا، طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے جانا ضروری ہے۔ کہتا جی کہ طواف کے دوران کوشش کرتے ہیں لیکن عورتوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، لاہور پڑھ لیا کریں، اور کیا، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ جہاں کعبۃ اللہ کا غلاف بنتا ہے کسوہ، وہاں جا کے اگر ہم دیکھیں کوئی حرج نہیں۔ کوئی بھی نیکی کرنے میں دل میں برے خیالات آتے ہیں، غصہ جلدی آتا ہے، تو لا حول زیادہ پڑھا کریں۔ اگر نمازی کے آگے کوئی گزرے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ نفل روزے میں جو روزے اپنے فرض کے چھوڑے تھے، اس کی نیت کہاں، اس کی نیت ادا کی کریں، یہ نہیں کہ پہلے تو نفلی روزے رکھ لیا بعد میں نیت کی نہیں۔ کیا اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے خزانے غیب سے دے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔
12 پہلے آپ اپنا حج کریں، اپنا حج ادا کرنے کے بعد پھر والدہ کے لیے بدل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو انصاری صاحب آنا چاہتے سب کے لیے حج آسان کریں۔ بعض علماء کے نزدیک شیعہ کا جنازہ پڑھنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹنے کا پتہ تو مولوی صاحب کو ہوگا، مجھے نہیں ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے کہ کافر کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ چھت پہ طواف کرتا تھا، لوگ نیچے طواف کرتے تھے، فرض طواف چھت پر کرتے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ دیوبندی میں کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو عورت غسل دے، مرد کیوں غسل دے؟ کوئی نہ ہو تو پھر اس کا خاوند غسل دے۔ میں اکیلا حج پہ آیا ہوں، بیوی کا ارادہ تھا لیکن نہیں آ سکی۔ انشاءاللہ اگلے سال آپ سب کو اللہ نصیب کرے۔ میں نے آپ کا سیرت النبی کا سارا البم جو ہے وہ نیٹ پہ سنا ہے، کیا وہ کتابی شکل میں بھی؟ ہاں، کتابی شکل میں بھی چھپ گیا ہے۔ عمرہ ہو، طواف ہو، صفا مروہ ہو، نیت کی ہی زبان سے جاتی ہے۔ میں نے اور بیوی نے عمرہ کیا، جب دونوں ہم فارغ ہو گئے، بال کاٹنے تھے تو پہلے میں نے بیوی کے کاٹے، کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ بھی کر چکی عمرہ، آپ بھی کر چکے، دونوں نے احرام سے نکلنا ہے۔ ہم نے اپنا احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا، نیت بھی نہیں کی، عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ جیرانہ گئے تھے، واپسی پہ ہم نے عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جیرانہ میقات تو نہیں ہے۔ خواتین اپنے ہوٹلوں میں نماز پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، بے پردگی بھی نہیں ہوگی، کوئی اور بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ میرے دادا بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھئی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آب زمزم کو ہم اپنے بیگ میں لے جائیں، چھپ کوئی حرج نہیں، لے جائیں، کوئی چوری نہیں۔ 2 سال سے میں بے روزگار ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محمد روحان ٹھیک نام ہے۔ عورتوں کے جنازے میں کڑا جائز ہے، پتہ نہیں کڑا کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، بتاؤں کیا؟ ایک طواف ایک کے لیے، ہاں طواف کے بعد دعا سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر وہیں سے شروع کریں۔ بہرحال قربانی میری رائے یہ ہے کہ خود کریں، بینک پر اعتبار وہ کریں گے لیکن وقت کا خیال نہیں کریں گے۔ اور حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے آدمی جب آئے گا تو کنکری مارے گا، پھر قربانی کرے گا، پھر حلق کرائے گا، پھر طواف زیارت پہ آئے گا۔ اگر کسی کی عذر کی وجہ سے 3 دن طواف زیارت نہیں کر سکا، بعد میں کیا ہے تو حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ داڑھی مبارک جو ہے اس زمانے میں رکھنا تو فرض کے برابر ہے، چونکہ لوگ داڑھی کو مذاق سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جائے تو ضرور رکھیں داڑھی، اور واجب ہونے میں تو شبہ ہی کوئی نہیں کہ حضور کا حکم ہے اوفوا اللحیٰ،
داڑھی بڑھاؤ. میں نے 3 چکر جو تھے صفا مروہ کے خود کیے، پھر میں بیٹھ گئی. باقی 4 چکر میں نے کہا بیٹی کو کہ میری طرف سے کر رہی ہے، نہیں ہوتا ہے، دم پڑ گئی. آپ کسی سواری پہ بیٹھ جاتی. میرے گھر میں نا اتفاقی ہے. اللہ آپ سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے. اگر درد کی صبر موو جو ہے وہ کرے، کوئی حج میں کر سکتے، وہ دوا ہے، کوئی عطر تو نہیں ہے. مجھ پر میرے رشتہ دار جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. تم ان کو تسلی کراؤ بھی میں ایسی بات نہیں کرتا. حرم کے حدود میں اتصال ہونا چاہیے صفوں میں، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. عزیزیہ ہوٹل میں جو نماز پڑھی جاتی وہ بھی حدود حرم میں ہے، وہاں بھی انشاءاللہ 1 کلاک ملے گا. کہتے ہیں جی کہ میری اپنا بہن کو سر میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹری علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جنات کا اثر، تو ان کو کہو کوئی ایک آدھا جن تو پکڑ کے لے جاؤ. سب جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار پڑھو. ہم نے میقات کے بجائے احرام جدے آگے باندھا، دم پڑ گئی. کہتا ہے کہ ہم آئے تھے میقات پہ، وضو کیا، احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، شک ہے کہ شاید دل سے نیت نہیں کی. جب تلبیہ پڑھے تو نیت اور کیا ہوتی ہے. بہرحال جو زہریلی فیکٹری ہے اس کو وہاں سے دور کرنے کے لیے کوشش کریں سب مل کر. پیسے لینے سے کیا ہو جائے گا. میری 3 دن قبل بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں. تو حضور کی بیٹی ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، کوئی رکھ لیں. میرے ذمہ قرضہ ہے، میں حج پہ آیا ہوا ہوں. بہرحال ان کو لکھ دیں کہ میں ادا ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ حج ہو جائے گا. اور استغفار زیادہ کریں، کیونکہ خود قرآن کا فرمان ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بیوی شوہر کے کام کاج نہ کرے، عبادت میں لگی رہے، جائز نہیں ہے. بیوی تو نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند اجازت نہ دے. دس ذی الحج کو طواف زیارت نہ کر سکے، پھر احرام پر نہیں، احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں تو احرام نہیں، احرام تمہارا مینا میں کھل گیا. اگر طواف قدوم کے ساتھ کسی نے صفا مروہ دوڑ لی، بعد میں آ کے صرف طواف کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا. اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو ہاں آپ جا سکتے ہیں آگے. ایک وطر بھی جائز ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن احناف کے نزدیک 3 متصل ہیں. پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا تو آپ مقیم ہیں. مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے
عمرہ کرنا افضل ہے، طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ بہرحال طواف کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی کو تنگ بھی نہ کریں۔ طواف زیارت میں اگر حجر اسود کا پتہ نہ چلا اور آدمی آگے گزر گیا، لیکن نیت وہیں سے ہونی چاہیے۔ آگے گزر گیا اور نیت نہیں ہوئی تو طواف نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اجتباء جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہوگا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ پورے 7 چکروں میں اجتباء ہے۔ مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، طائف سے باندھیں، جہاں موقع دے اللہ۔ بہرحال عزیزیہ میں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ میں نے دوبارہ عمرہ کیا، مشین سے حل کیا، اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے اس طرح۔ ایک آدمی جدہ سیر کے لیے گیا ہے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں ہے کیا لکھا پر پڑھا ہی جاتا۔ میرے معدے اور پیٹ میں تکلیف ہے، ساری دوائیاں کھا چکا ہوں، زمزم پیو ہر نماز کے بعد۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی حمام میں چلا جائے اور اپنے سر کے بال خود اتار لے، کوئی حرج نہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ نہ بولتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے۔ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آپ اس کی شفا کی نیت سے زمزم لے جائیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج عمرہ زیارت منظور فرما۔ یا اللہ آئندہ جو احکام باقی ہیں خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔